آداب دوستوں، میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے آج کے انتہائی اہم پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یوٹیوب لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دوستو، یوں تو اسلام آباد میں بہت سے جانور پائے جاتے ہیں، اور اسلام آباد کا جو نیشنل پارک ہے اس کی حفاظت اور وہاں پہ ان جانوروں کی یعنی جو جنگلی حیات ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ درختوں کی جو صحت یعنی افزائش، یعنی ان کو آگ سے بچانا، کٹاؤ سے بچانا اور ٹمبر مافیا سے بچانا، یہ سب جو ہے سی ڈی اے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سی ڈی اے میں پھر افسران کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن جب ایک سسٹم کو ہی دیمک لگی ہوئی ہے، ایک سے ایک حرام خور اور بھیڑیا اور معاشی دہشت گرد جو ہے ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے۔ میں بار بار اپنے ولاگز میں آج کل اس چیز کا دہرا رہا ہوں کہ آپ نے آپریشن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف جنرل حافظ صاحب جو ہے، آپ نے عاصم منیر صاحب شروع تو کر رہے ہیں آپ، لیکن عزم استحکام کے ساتھ ساتھ یہ بھی شروع کریں جو معاشی دہشت گرد ہیں ان کی گرفتاریاں۔ اور آج جس معاشی دہشت گرد کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، آج جس ڈاکو کی بات کرنے جا رہا ہوں، جس لٹیرے کی بات کرنے جا رہا ہوں، جس غاصب کی بات کرنے جا رہا ہوں، جس معاشی شمر کی بات کرنے جا رہا ہوں، جس معاشی یزید کی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ سب کے، میرے، ہم سب کے جانے پہچانے جناب ڈائریکٹر ریجنل ہیں آصف مجید چودھری صاحب۔ اب آصف مجید چودھری صاحب کو اتنے سارے جو القابات ملے ہیں، اس پر سب سے پہلے تو انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ اس سے زیادہ کے لیے ڈیزرو کرتے تھے۔ میں سلطنت برطانیہ کی جو کنگ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی دو چار جو وہاں سے تمغے ہیں نا پیتل کے بنے ہوئے، وہ آپ کے لیے بھیجیں، تاکہ آپ کے کندھوں پہ بھی لٹکائے جائیں اور آپ کے کندھے یوں ہوں اور آپ کے سر پہ بھی گٹھڑی کی صورت پہ لادے جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے قوم کو کس طرح لوٹ کر کھایا۔ ویسے جو لوٹ کے کھا رہا ہوتا ہے نا چیئرمین سی ڈی اے صاحب رندھاوا صاحب، انہیں بالکل شو ہی نہیں ہونے دیتا کہ کیا کارروائی ہے۔ اور میں تو پچھلے دنوں میں بھی جو آگ لگی، پھر بازار میں جو آگ لگی H9 میں تو اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں رندھاوا صاحب کہ آپ کو فیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کے وی این کو یہاں پہ کسی بھی قسم سے جو ہے نا وہ آپ کو ورکنگ کرنے کے حوالے سے جو ہے ماحول ملنا چاہیے ٹیم کی طرف سے، وہ نہیں دیا جا رہا۔ اب میں آصف مجید چودھری کی جو حرام خوریاں ہیں اور جس کی چتر چالاکیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ رندھاوا صاحب میرے مخاطب آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ کے جو افسران ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ اگر میڈلز ہیں تو پھر آپ اوپر کام نہیں کر سکتے۔ مارگرا نیشنل پارک میں کل 4 جو ہے وہ رینج ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر فائر سیزن میں جو سیزن مطلب یہ گرمیوں کا جو ہوتا ہے جس میں آگ لگتی ہے، اب دیکھیں کیسی پری پلانڈ واردات ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آگ لگنی ہے، پھر انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ مزید آگ لگنی ہے، پھر انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آگ لگنی ہے، پھر انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بجھانے کے لیے 450 فائر فائٹرز رکھنے ہیں۔ یعنی کیسی سوفسٹیکیٹڈ واردات یہ پلان کرتے ہیں۔ 9/11 کو بھی جن لوگوں نے پلان کیا تھا نا، وہ آصف مجید چودھری کے میرے خیال سے بچے اگر وہ آئے نا یہاں پہ، اس کے گوڑے گٹوں کو پکڑے بیٹھ جائیں کہ استاد تو بہت بڑا استاد ہے، تیرے جو پلان ہے نا تیرے آگے کوئی نہیں چل سکتا۔ اب اس وقت جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے جعلی ہیرو۔ اب اس کی جو ہیرو گیری ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سندیں وصول کر رہا ہے، شیلڈیں، اور جو اس کو افسران اسناد دے رہے ہیں ان کی آنکھوں میں نا اس نے میرے خیال سے چینی گھول کے ڈال دی ہے کہ آنکھیں ان کی چپک گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں، اور انہیں سب میٹھا میٹھا، سب اچھا اچھا نظر آ رہا ہے اور کوئی معاملہ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بارہ کور رینج کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ میرے پاس بارہ کور رینج میں بھی 200 بندے جو ہیں اس نے جعلی بھرتی کی ہیں، گوشت بھرتیاں کی ہیں۔ چیک کون کرے گا؟ میرا ابا چیئرمین سی ڈی اے نو تو فرصت ہی کوئی نہیں۔ رندھاوا صاحب تانوں ہن اگے ویکھو انہوں نے اور کاروائی کی پائی ہے کہ 3 اپریل سے لے کر 29 اپریل کی جو ماسٹر رول جو ہے نا وہ اگر نکالی جائے، چیک کی جائے تو اس کی ساری پھرتیاں، ساری کاروائیاں نظر آ جائیں گی۔ اب پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ بارہ کور رینج کے جو رینج افسر ہیں محمد صدیق، جو کنٹوٹا ہے اس کا خاص قسم کا، ٹھیک ہے، وہ کا بہت زیادہ کار خاص ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے نا یہ اس کے اوپر صدیق کے اوپر آصف مجید چودھری صاحب اعتبار کرتے ہیں۔ ایک آنکھ انہوں نے ذرا نا نوٹوں کے اوپر رکھی ہوئی، کہاں سے آ رہے ہیں، ایک آنکھ انہوں نے صدیق کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور اس آنکھ کے اندر ایک اور بھی ان کے نا بڑا مخصوص قسم کا آدمی آتی ہے، ڈنگر ڈاکٹر ہے، وہ ڈنگر ڈاکٹر ہے ڈاکٹر بلال، ٹھیک ہے۔ اس نے بڑے لیول پہ سہولت کاری، میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی اس کے کرتوت واضح کیے تھے۔ اب 3 اپریل سے 29 اپریل 2024 کے دوران گوسٹ فائٹرز کی نہ صرف انکوائری ہونی چاہیے، بس اب جب انکوائری کی بات آتی ہے نا تو پھر ایک اور بہت بڑی، یعنی ایک لو لیول کا، ایک لو کیڈر کا آصف مجید چودھری کیسے اعلیٰ افسران کو کھا رہا ہے، ان کے مستقبل کو تاریک کر رہا ہے، ان کی نوکریوں کو کھا رہا ہے،
یہ ذرا میں اب آپ کو کارروائی بتانے جا رہا ہوں کہ جب 3 اپریل سے 29 اپریل 2024 کی جو گھوسٹ ملازمین کی انکوائری ہمارے بار بار شور مچانے پر ممبر انوائرمنٹ جو اس وقت شہزاد خلیل صاحب انہوں نے جب شروع کی تو اس کے بعد مارگلا کی پہاڑیوں پر جو آگ لگی وہ آگ بیسیکلی پہاڑیوں پر نہیں لگی تھی، وہ عاصم مجید چودھری کے تلووں پہ لگی تھی اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ممبر انوائرمنٹ کی نوکری کے جانے کی صورت میں نکلا، وہ ان کی نوکری کو خاکستر کر گئی۔ اب اس سب میں مبینہ طور پر اگر دیکھا جائے تو شہزاد صاحب جو ہیں وہ جتنے بھی کرپٹ افسران ہیں ان کی انکوائریاں کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ایک مہا حرام خور ہے اختر رسول، سبحان اللہ لے آؤ ڈالے وہ والا حساب، ٹھیک ہے، اور وہ اتنے بڑے حرام خور ہیں کہ سی ڈی اے کی عمارت 500 دفعہ بھی گرا کے بنائی جائے نا، پھر بھی وہ اتنا پیسہ اکٹھا کر چکے ہیں کہ وہ سامنے نظر نہیں آ سکتا۔ اب ان کی ماشاءاللہ مہا حرام خوری اور ان کی یہ جو بادشاہی ہے اس کے اوپر الگ سیریز آف اختر رسول ہوگی، انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا۔ اور اسی طرح دیگر جو کرپٹ افسران ہیں ان کی کرپشن کو روکنے کے حوالے سے ممبر انوائرمنٹ انکوائری کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ وہی ہوا جو پاکستان میں ایک ایماندار اور محنتی اور ذمہ دار اور قابل افسر کے ساتھ ہوتا ہے۔ عاصم مجید نے یہ سارا ڈرامہ، یہ سارا جو انہوں نے ویب سیریز بنائی انہوں نے، وہ بنانے کے بعد تانا بانا جو سکرپٹ انہوں نے بنایا اس کا نتیجہ ممبر انوائرمنٹ کے گھر جانے کی صورت میں نکلا۔ عاصم مجید چودھری اس سال مارگلا میں لگنے والی آگ کے جو مبینہ طور پر عادات ہیں وہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ سامنے آ جائیں جو نقصانات ہوئے ہیں، وہ آگ کیسے لگی، پراپر اگر شفاف انکوائری ہونا تو عاصم مجید کو 100 مرتبہ پھانسی کی سزا سنائی جائے، کم از کم اس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ چیئرمین محمد علی رنداوا صاحب کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، پٹی نہیں بلکہ لال دوپٹہ باندھا ہوا ہے، اور لال دوپٹہ باندھ کے نا وہ اپنی مرضی کی ساری کارروائیاں ڈالی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بند کمرے میں کر لو پیار وہ والا کام ہو رہا ہے۔ اب اس کی انکوائری کون کرے گا؟ بلی کے گلے میں جو ہے وہ گھنٹی کون باندھے گا؟ اب کوئی یہ پوچھے نا عاصم مجید سے کلر کہار میں جو انہوں نے 2.5 کنال زمین لی ہے وہ کیسے لی ہے، کہاں سے آئی، وہ کیا معاملات تھے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو 4 دیواری ہے اس کو باؤنڈریز بنانے کے لیے سی ڈی اے کے ملازمین کو یہ صاحب کلر کار کیا وہاں پہ کیوں لے کر جاتے رہے ہیں، اور مطلب وہ 4 دیواری بنانے کے لیے انہوں نے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیوں کیا ہے۔ محمد صدیق رینج افسر جو ہے وہ بیتی گنگا میں ہاتھ نہیں، اس نے پاؤں بھی دھوئے ہیں، بلکہ کہیں اس نے منہ بھی دھو لیا ہے، اور بلکہ اس نے اپنے جو منہ دھویا ہے اس کے نتیجے میں اس نے اپنے 2 بیٹے بھی باراکو رینج میں اور فائر فائٹر کے طور پر اس نے رکھوائے ہوئے ہیں۔ اب یہ سارا جو معاملہ، یہ جو سارا ٹولہ ہے، یہ جو سارے یہ جو چھتا ہے، یہ حرام خوروں کا یہ جو چھتا ہے، یہ بھیڑوں سے زیادہ خطرناک چھتا ہے، شہد کی مکھیوں سے زیادہ خطرناک چھتا ہے۔ تو یہ اس وقت چیئرمین نیب سے گزارش ہے، ڈی جی ایف آئی اے سے گزارش ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے، پی ڈبلیو ڈی کو آپ ختم کریں، سی ڈی اے کو بھی ختم کریں۔ اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ سارا ویلاگ کرنے سے پہلے ہم نے جو ڈی جی ایڈمن ہیں سی ڈی اے کے وٹو صاحب، ہم ان کے پاس گئے، ہم نے ان کے گوش گزار بھی کیا، انہیں ساری صورتحال بھی بتائی، لیکن کان پر کوئی جوں تک نہیں رینگی۔ اب وٹو صاحب اچھے آدمی ہیں، خاندانی آدمی ہیں، لیکن شاید وہ مصروف بہت ہوتے ہیں، اتنے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، سارا کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے، سسٹم ان کے بغیر چلتا نہیں ہے، تو میرے خیال سے وہ اتنے مصروف تھے فائلوں پہ سائن کرنے میں کہ وہ ہماری باتوں کو بھول گئے، اور نتیجتاً پھر اب یہ عاصم مجید صاحب اور ان کی جو حرام خوریاں ہیں اس ٹیم کی وہ سامنے آئی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہم نے پہلے موقف لینے کے لیے بھی کوشش کرنے کی کال کی، موقف لینے کی کوشش کی، لیکن کسی قسم کا کوئی جواب نہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ تو حرام خوری کر کے اربوں کما کے بیٹھے ہوئے، انہیں کہتے ہیں جناب وہ ایک انڈونیشیا کی ایک مرغی ہے کالی، اس کو کرک ناتھ بنیادی طور پر کہا جاتا ہے ہندی زبان میں۔ اب وہ بظاہر اس کا گوشت تو کالا ہے لیکن دل سفید ہے، دل اس کا جو ہوتا ہے نا وہ سرخ ہے، بالکل شفاف ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ ان لوگوں کے چہرے تو سرخ ہیں لیکن اندر سے سب کالے ہو چکے، کرک ہو چکے ہیں اندر سے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔